سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی سلام شہدائے کربلا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے، وہ کہ جن سے ان کو بے انتہا پیار تھا، کہ جن کی خوشبو کو سونگھا کرتے تھے، جن سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، ان کے چہرے مبارک کو چوما کرتے تھے۔ اگر کبھی امام حسین علیہ السلام رو پڑتے تو جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہا کرتے تھے کہ اے فاطمہ، میرے حسین کو رونے نہ دیا کرو، کیونکہ جب یہ روتا ہے تو مجھے بے انتہا اذیت ہوتی ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام اور ان کا خانوادہ پورا اس وقت کربل کے میدان میں موجود ہے، اور اب ہم سب جانتے ہیں کہ ان پر، اس قافلے پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک شعر کے قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا۔ خواتین و حضرات، کربل کے میدان میں جہاں ہمیں ظلم کی انتہا نظر آ رہی تھی، وہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ صبر والے کس طرح سے صبر عظیم دکھا رہے تھے۔ جناب پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے چند اشعار جو بہترین طریقے سے وضاحت کر سکتے ہیں کہ کیا رشتہ ہے پانی کا اس خانوادے کے ساتھ، کہ آگ سی دل میں لگی آنکھ سے چھلکا پانی، آگ سی دل میں لگی آنکھ سے چھلکا پانی، کس کا غم ہے کہ ہوا اپنا کلیجہ پانی، بوند پانی کی نہ تھی آل محمد کے لیے، اور پیتی رہی دنیا لب دریا پانی، اور تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو یزیدی لشکر، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو یزیدی لشکر، وارث کوثر و تسنیم پہ روکا پانی، اور مسترب ہے کہ شہیدوں کے لبوں تک پہنچے، مسترب ہے کہ شہیدوں کے لبوں تک پہنچے، پہرے دشمن کے لگے ہوں تو کرے کیا پانی، اور گھاٹ پر آ کر بھی عباس نے لب تر نہ کیے، گھاٹ پر آ کے بھی عباس نے لب تر نہ کیے، ہاتھ آیا تو مگر کام نہ آیا پانی۔ خواتین و حضرات، کس کی مجال تھی کہ کوئی خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ وارث ہیں کوثر و تسنیم کے، ان پہ پانی کی بندش کرتا۔ یہ تو مشیت ازلی، یہ تو مشیت الہی، یہ تو رب کی مرضی تھی، اور اس رب کی مرضی کو پورا کرنے والے امام حسین علیہ السلام، اپنے رب کی رضا پہ راضی ہونے والے امام حسین علیہ السلام کربل کے میدان میں اپنے بچوں کو لیے بیٹھے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ آج اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بہت سی آوازیں اٹھتی ہیں، بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے تو نعوذ باللہ تڑپ تڑپ کے پانی مانگا مگر ان کو پانی نہ ملا، کسی نے پانی نہ دیا۔ آئیے آج کے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ کیا تڑپ اس پانی کی تھی جو ان کے لبوں تک آنا چاہتا تھا، یا یہ بات درست ہے کہ کس طرح سے خانوادہ رسول اکرم پانی مانگتے رہے اور ان کو پانی نہ ملا۔ آئیے میں تعارف کروانا چاہوں گی جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں۔ ہماری بہت ہی محترم استاد ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، بامانی، دل پہ اثر رکھتی ہے، ہمارے ساتھ سیدہ ضیاء بطول صاحبہ۔ بے انتہا شکریہ آپ کے آنے کا، اور اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہماری بہت ہی پیاری دوست، ہماری بہن، ان کی گفتگو سے لوگوں کے دلوں کو تقویت بھی ملتی ہے، اور ان کی جرت سے جرت نانا زندگی گزارنے کی جس شعور بھی حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ہماری آج کی تیسری مہمان، وہ بھی ہمارے لیے بے انتہا محترم ہیں، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، مودت اور محبت اہل بیت سے سرشار ہیں، ان کا دل۔ ہمارے ساتھ ہیں عائشہ بطول صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، یہ اکثر ہم گفتگو سنتے ہیں، ہم نے تو بچپن سے یہی سنا کہ یہ پانی تھا جو آج بھی پانی تھا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب غازی عباس کے جو سرداب ہے وہاں پہ کس طرح سے دھاڑے مارتا ہے، کس طرح سے طواف کرتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کہیں جناب غازی عباس سے معافی طلب کر رہا ہے۔ تو یہ جو ایک رویہ ہے اور یہ جو گفتگو ہوتی ہے کہ انہوں نے مانگا اور نہ ملا، کیا کہیے گا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے خالق کائنات کے لیے، اور تمام درود و سلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے لیے، اور شاہ شہیدان کربلا امام حسین علیہ السلام کے لیے، اسیران کربلا اور شہدائے کربلا کے لیے۔ یہ جو قافلہ ہے جو خانوادہ رسالت کے، جس میں روشن ستارے ہیں، بنی ہاشم ہیں، اور اس کے اندر اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں، خواتین ہیں، سیدانیاں ہیں، اور پھر وہ طفلان بنی ہاشم ہیں۔ یہ قافلہ جو 2 محرم کو یہاں پہنچا ہے، تو پہلے تو جو امام حسین علیہ السلام کے قیام تھے وہ دریائے فرات کے قریب تھے، بے شک، اور پانی اس وقت تک ان کی رسائی تھی پانی میں۔ تو میں اب یہ واضح کر دوں، جو آپ نے پہلے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پانی مانگ رہے تھے، تو یہ جو نسل ہے یہ کریموں کی نسل ہے، یہ لاجپال گھرانہ ہے، اور یہ عطا کرنے والا گھرانہ ہے۔ اس خانوادے سے کوئی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگتا، یہ صرف عطا کرتے ہیں۔ تو میں اب اس کی وضاحت بھی کر دوں پریکٹیکلی بھی، کہ یہ جو جگہ تھی جب 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام عالی مقام وہاں پر پہنچے ہیں، تو یہ انہوں نے خریدی تھی قبیلہ بنی اسد سے 60,000 درہم میں۔ اسی لیے کرب و بلا کو ہم جاگیر شہزادہ علی اکبر بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے جناب علی اکبر کے نام پر 60,000 درہم میں یہ جگہ خریدی تھی، خرید کر پھر اسی جگہ کے لوگوں کو ہبہ کر دی، اور ہبہ کر کے کہا کہ اس کے بدلے میں بس ہماری جو بے کفن لاشیں یہاں پڑی ہوں گی ان پہ ریت ڈال دینا، ان کو چھپا دینا، اور دوسرے جو ہمارے زائر آئیں ان کی خدمت کرنا۔ تو اس لیے وہ جاگیر بھی ان کی تھی، وہ دریائے فرات بھی ان کا تھا، انہوں نے وہ خریدی تھی وہ جگہ۔ اس لیے امام حسین پانی نہیں مانگ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام نے وہ پانی توحید پر، شریعت پر اور امامت پر صدقہ کر کے بخش دیا تھا، صدقہ عطا کر دیا تھا یزیدی فوج کو، تو وہ ان کا دیا ہوا صدقہ پی رہے تھے۔ امام عالی مقام پانی کے پیاسے نہیں تھے، یہ پانی کے سوالی نہیں تھے۔ تو اب یہ دیکھیں جو بشری ایک تقاضے ہیں، اگر اس لحاظ سے اب پانی کی اہمیت، ایک چیز یہاں پر تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گی، میرے ذہن میں آ گئی کہ جس طرح سے ہم دسترخوان امام حسن مجتبیٰ دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھوکا، جس کو تم بھوکا سمجھ رہے ہو، وہ یہ دسترخوان کا مالک ہے، تو یہ اسی کا ہے کہ مالک بھی خود ہے اور ان مالکون کو نہیں دیا جا رہا۔ ایسے ہی ہے، بالکل یہی ہے، یہ گھرانہ ہی وہ ہے، یہ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو ایسے ہی عطا کرتا ہے، یہ پلٹ کر نہیں دیکھتے، اور یہ سوالی ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سوال سے مبرہ کر دیا ہے، یہ مخلوق میں سے کسی کے سوالی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، تمام مخلوق جو ہے وہ ان کی سوالی ہے، اس دنیا میں بھی اور محشر میں بھی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے قیام پانی سے ہٹا لیے گئے، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے ایک خط بھیجا ہے عمر ابن سعد کو، اور اس سے لکھا ہے بڑے واضح طور پر، اس سے اس منافقت کا پردہ بھی چاک ہو جاتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ اچانک تمام واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے تھے۔ اس نے لکھ کر بھیجا تھا کہ قیام امام حسین علیہ السلام کو دریائے فرات سے ہٹا دو، پانی تک ان کی رسائی منقطع کر دو، اور ان کو اور ان کے بچوں کو پیاسا مارو، تاکہ یہ ہماری بیعت پر مجبور ہو جائیں، اور پھر ہم ان سے یزید کی بیعت طلب کر کے یزید کی دربار میں خوشنودی حاصل کر سکے۔ اس نے لکھ کر بھیجا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی اولاد امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تک نہ پہنچ سکے۔ امام حسین علیہ السلام چونکہ جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور پھر ویسے بھی تاریخ میں ورنہ یہ لکھا جاتا اگر امام اس وقت جناب غازی عباس کی تلوار کو نیام سے باہر آنے دیتے تو کون تھا جو علی کے اس شیر کو، خیموں کو یہاں سے ہٹانے پہ مجبور کر سکتا تھا۔ لیکن پھر تاریخ میں یہ لکھا جاتا کہ یہ عرب کی باقی جنگوں کی طرح پانی کی جنگ تھی، تو امام حسین علیہ السلام نے اسی اپنی حکمت کو اور تدبر کو ذہن میں رکھتے ہوئے خیام حسینی جو تھے وہ پانی سے دور کر لیے۔ اب 7 محرم جو ہے اس دن سے پانی ختم ہونا شروع ہو گیا، جو کچھ پانی مشکوں میں موجود تھا، تو چونکہ سقائے سکینہ ہیں، سقائے حرم ہے جناب
عباس جو بھی بچہ آتا جو بھی ان سے پانی کا سوال کرتا وہ کچھ گھونٹ گھونٹ ان کو دیتے رہے، اور پھر 7 محرم جو ہے اس سے پانی بالکل ختم ہو گیا ہے، کیونکہ خیام حسینی جو ہیں وہ 5 محرم کو ہٹا لیے گئے اور پانی رفتہ رفتہ ختم ہوتے 7 محرم کو پانی کا ایک قطرہ بھی جو تھا وہ اہل بیت اطہار کے پاس وہاں نہیں بچا۔ تو یہ جو ساقی کوثر گھرانہ تھا جس کے اوپر اس پانی کو بند کیا گیا، اور اس طریقے سے بند کیا گیا کہ عمر ابن سعد جو ہے اس نے عبید اللہ ابن زیاد کی خوشنودی کے لیے وہاں پر پہلے 500 کا لشکر بھیجا، اور پھر وہ جو گیا ہے وہاں پر ازدی، اس نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ حسین یہ جو فرات کا پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے، یہ جو ابھر ابھر کر اپنے کناروں سے باہر آ رہا ہے، اس کو ہمارے گھوڑے ہمارے جانور اور ہم تو پئیں گے لیکن ہم ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں دیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو اس کو پیاسا ہلاک کر، اور پھر وہی ہوا کہ اس کے بعد اسے ایک ایسی بیماری ہو گئی واقعہ کربلا کے بعد کہ وہ پانی پیتا تھا، اس کا پیٹ پھول جاتا تھا، وہ قے کرتا تھا اور پھر اس کو پیاس رہتی تھی۔ صحیح۔ تو یہ جو گھرانہ ہے یہ کبھی کسی کا سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن پانی چونکہ حیات ہے۔ جناب علی مرتضیٰ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ پانی کیا ہے، تو جناب علی مرتضیٰ جو باب العلم ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ پانی حیات ہے۔ اور پانی کا ذکر قرآن مجید میں بھی ایسے ہی ہے کہ خدا تو وہ ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا اور جس نے زمین سے سبزہ اگایا۔ تو پانی کی اہمیت بشری زندگی کے ساتھ، بشری تقاضوں کے ساتھ اس طرح بھی ہے، لیکن سلام ہو اہل بیت اطہار پر کہ جب اس وقت بھی وہ پیاس کا اور وہ شدت کا عالم ہے اور وہ پانی ان سے چھین لیا گیا جو انہوں نے ہی اس فوج کو بخشا ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ پانی بند کرنے میں ایک پیچھے ان کی سیاسی کیا چال تھی عبید اللہ ابن زیاد کی کہ جب یہ پانی ان کو نہیں ملے گا اور یہ ان کے حلق خشک ہو جائیں گے، ان کی زبانیں خود چمڑے کی طرح سوکھ جائیں گی، تو پھر یہ بیعت یزید پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ دوسری طرف نواسہ ساقی کوثر ہیں جو خود ساقی کوثر ہیں، وہ کبھی بھی پانی جیسی شے کے لیے اس یزید کی بیعت نہیں کر سکتے تھے جو کہ باطل پر تھا، کیونکہ حق کو ہمیشہ اپنے راستے پر چلنے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ اس لیے یہ پیاس تو کیا، آگے کی صعوبتیں بھی جو ہیں وہ خانوادہ رسالت نے اس طرح سے برداشت کی کہ کربلا ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ہر طرح کی درسگاہ بن گئی ہے۔ بے شک۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ میں پروفیسر صاحبہ آغاز گفتگو ہے اس میں ضرور یہ بیان کیجئے کہ یہ جو حق اور باطل ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آ رہا ہے، ایک طرف وہ ہیں جو پانی پلانے والے ہیں مگر ان سے روک دیا گیا ہے، یہ جو مزاج ہمیں دو مختلف نظر آ رہے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ عروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پانی زندگی کی علامت ہے، بے شک، اور پانی کربلا والوں کی خیرات ہے اس امت کے لیے۔ بے شک۔ تبھی میں اور آپ جب اہل بیت اطہار کی ان قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو آنکھوں کو بھی نمی عطا ہوتی ہے۔ واہ واہ، کیا کہنا۔ تو یہ جو پانی، یہ جو آنسوؤں کی شکل میں محبت اہل بیت میں بہتا ہے، اس کو بھی موتی سمجھ کے شان کریمی چن کے جمع کر لیتی ہے۔ حضرت سہل تستری رحمہ اللہ کی اس روایت سے آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں گی۔ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل کی سختیوں اور ان صعوبتوں پر اور ان ظلموں پر جو ان پر توڑے گئے، اس پر اگر کوئی گریا کرتا ہے، کوئی روتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو برآمد ہوتے ہیں، تو کیا اس پر بھی اس کو کوئی اجر ملے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پانی کو سلامت رکھے کہ جو خیرات ہے امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو بات کہی کربلا کے اندر جس طرح سے دو کردار ہمیں ظلم کا استعارہ اور صبر کا استعارہ، حق کا اور باطل کا استعارہ نظر آتے ہیں، تبھی کسی نے کہا کہ باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول، یا ادھر یا ادھر۔ اور کیسی فتح و شکست کے معیارات کو بدلا کہ جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے،
اور جن کو پانی بند کیا گیا وہ آج تک زندہ ہیں، آج تک ان کے دسترخوان، ان کی سبیلیں لگتی ہیں، زمانہ ان کے نام کا شربت پیتا ہے یہاں بھی، اور جو ساقی کوثر ہیں ان کے ہاتھ سے، اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ سے کوثر میں بھی انہی کو پانی ملے گا۔ اب جو دو چیزوں کی آج کے پروگرام کے حوالے سے میں وضاحت بہت ضروری سمجھتی ہوں، ایک تو وہ نقطہ جس کے اوپر ابتداءً آپ نے گفتگو کی کہ پانی مانگنا کیا فطرت کا تقاضا تھا، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ضیاء بطول صاحبہ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ اس کا ایک اور اینگل جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی، ایک تو وہ، اور دوسری یہ بات کہ کیا ادب کا تقاضا اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس گھرانے کو کہیں کہ انہوں نے پانی مانگا؟ بے شک بے شک۔ اب اس میں آسی کرنالی کے ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کے جواب کی وضاحت کی طرف آؤں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنا کام کو پانی، یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنا کام کو پانی، نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی، اور اشارہ کرتے جگر گوشائے رسول اگر مجال تھی کہ نہ آتا سلام کو پانی، اور ترستے کیا شہ عالی مقام پانی کو، ترس گیا شہ عالی مقام کو پانی، اور تلاش کرتا ہے اب تک ہر ایک ساحل پر، تلاش کرتا ہے اب تک ہر ایک ساحل پر لب حسین علیہ السلام کو پانی۔ پہلی بات تو یہ طے ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے اول وقت سے لے کر سیدنا علی اصغر علیہ السلام کے اس ننھے لاشے کو جب لے کر گئے اور جب وہ آخری جو ہے وہ زندگی کی سانسیں لے رہے تھے، اس وقت بھی اتمام حجت فرمایا کہ ظلم بھی اپنی انتہا کو پہنچ جائے، ادھر صبر بھی اپنی انتہا کو پہنچ جائے، کہ سب سے کم سن چھوٹا شہید جو بول نہیں سکتا، جو 6 ماہ کا ہے ابھی، وہ صبر کا استعارہ بن کر رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا دے کہ صبر کرتے کیسے ہیں۔ ادھر ان ظالموں بدبختوں اور شقی القلب لوگوں کو بھی کھولنا تھا، ان کرداروں کو بے نقاب کرنا تھا کہ ان ظالموں کو تلاش تو امام علی مقام علیہ السلام کے سر انور کی تھی، مگر یہاں ایک معصوم بچے کو بھی پانی کی چند بوندیں نہیں دی گئیں۔ یہ اتمام حجت کر کے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ آب و دانہ میرے حسین کا ہے، ہر خزانہ میرے حسین کا ہے۔ اور میں یہاں ایک بات کہتی ہوں کہ اس وقت میں اس لمحہ موجود کے اندر جا کر دیکھیے، اگر امام علی مقام علیہ السلام خون علی اصغر علیہ السلام آسمان کی طرف اچھال دیتے تو آسمان نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اے امام، اگر یہ اتنا بھاری اور متبرک خون ہے کہ اگر آپ نے مجھ پر اچھالا قیامت تک میں پانی نہیں برسا سکوں گا۔ زمین کی طرف گرانے لگے، زمین نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اے امام وقت، اگر یہ علی اصغر علیہ السلام کا خون آپ نے مجھ پر ڈال دیا، میں قیامت تک کوئی دانہ اگا نہیں پاؤں گی، میں خشک بنجر ہو جاؤں گی۔ اور آپ نے وہ خضاب فرمایا خون، اور مدینہ کی طرف دیکھا کہ اے ساقی کوثر، ہماری اس صبر اور اس قربانی کو بھی قبول فرما لیجئے، کیونکہ امام علی مقام علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا مدینہ سے چلتے وقت کہ میں تسلیم و رضا کا پیکر بن کر دکھاؤں گا، وہ خاندان کے سب سے کم سن بچے نے بھی پانی پر صبر کر کے بن کے دکھایا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس پہ چند اشعار جو میرے جناب علی اصغر کا تذکرہ ہوا، تو چند اشعار کے بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، بے شک بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر۔ اور غرور کرتی تھی جس حرملا پہ قوم یزید، غرور کرتی تھی جس حرملا پہ قوم یزید، اسی پہ رن میں ہنسا ہے حسین کا اصغر۔ خواتین و حضرات، پیاس کی بات ہے، العطش العطش کی وہ جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ جناب علی اصغر، جناب بی بی سکینہ اور جناب امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا تذکرہ ہے۔ یہاں پہ رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، انشاءاللہ واپس آئیں گے، اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، سلام شہدائے کربلا خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز پر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب شمر بن ذوالجوشن کو بھیجا خط دے کر، تو اس میں بالخصوص یہ لکھا ہوا تھا کہ جا کے امام حسین علیہ السلام
سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے، ان سے بیعت لی جائے، اور بیعت لینے کے بعد بھی یہ بات کہی گئی کہ ان کو اس کے بعد دربار یزید کے اندر پیش کیا جائے گا، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر ان پہ پانی بند کر دو حتیٰ کہ وہ نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں۔ خواتین و حضرات، بہت ہی خوبصورت جملہ بولتی ہیں ہمیشہ، اور بڑی خوبصورت سوچ، بہت خوبصورت فکر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب حر یا یزیدی لشکر جو ہے وہ گھیر کے لے کر آیا ہے امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسول اکرم کو کربلا کے میدان میں، بلکہ جناب ضیاء بطول صاحبہ ہمیشہ یہ بات کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام یزیدیت کو گھیر کے کربلا میں لے کر آئے ہیں تاکہ اس کی صفاکی اور وہ جو خطرناک چہرہ ہے، وہ جو مکاری ہے، وہ جو عیاری ہے، وہ جو اصلیت ہے، وہ منافقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ میں ضیاء بطول صاحبہ، بہت خوبصورت آپ بات یہ کرتی ہیں، دل کو لگتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ ظاہر ہے بندش پانی کی ہے، بہت مشکل حالات ہیں، بہت مرحلہ جو ہے وہ کٹھن ہے خانوادہ رسول اکرم پہ، آپ کیا فرمائیں گی، میسج کیا دیں گی؟ یہ جو آپ نے بات کی اس وقت کربلا کے ان حالات کی، اور اس میں جو پیاس، ایک جو آزمائشیں ہیں اس وقت خانوادہ اہل بیت پر آئی تھیں، تو اس میں ایک آزمائش پانی کی بھی تھی اور پیاس کی بھی تھی۔ تو وہ جہاں سورج آگ برسا رہا ہے، دشمن کی فوجیں جو ہیں وہ آپ کے سر پر ہیں، اور سب لوگ وہاں اس وقت حال یہ ہے کہ کچھ اپنی تلواروں کو تیز کر رہے ہیں، کچھ اپنے نیزوں کو تیز کر رہے ہیں، اور سب خنجر جو ہیں وہ پیاسے ہیں خون رسول مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ الاتش الاتش کی صدائیں جو ہیں وہ قیام حسینی سے بلند ہوتی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پیاس سے بلکتے تھے۔ جناب عباس جتنا پانی مشکوں میں موجود تھا سب ان کو دے چکے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی حالت یہ تھی کہ وہ مشکوں کو منہ سے، خشک مشکوں کو منہ سے چوسنے کی کوشش کرتے تھے کہ شاید اس چمڑے میں کچھ تھوڑی سی نمی ہو اور اس سے ہماری زبانیں تر ہو سکیں۔ ایک خیمے کے اندر گئے ہیں، وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور انہوں نے اپنے سینوں سے اپنے اباؤں کو کھولا ہوا ہے اور ریت کو کھود کھود کر اس کے اوپر اپنے سینے کو مس کر رہے ہیں کہ شاید اس ریت کے اندر کچھ نمی ہو، کچھ ٹھنڈک ہو، اس سے ہماری پیاس کچھ بجھ سکے۔ تو یہاں آپ کو یزیدیت کا وہ چہرہ واضح ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جنگ ہوتی ہے جنگجوؤں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ، ان معصوموں کے ساتھ، اور پھر ان کو پیاسا ہلاک کرنے کی کوشش کرنا، ان کے پانی کو بند کرنا، اس میں کہاں کی غیرت اور کہاں کے آداب جنگ ہیں۔ لیکن وہ شقی القلب فوج جو ہے اس نے انشور کیا اس بات کو کہ پانی کا ایک قطرہ بھی ان بچوں کو، اولاد امام حسین علیہ السلام کو یا امام حسین علیہ السلام تک نہ پہنچ سکے۔ اور پھر جب شہادت امام حسین، آپ کو معلوم ہے شہزادہ علی اکبر کی میں نے پہلے بات کی، شہزادہ قاسم کے بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ ایک دفعہ بیچ میں واپس پلٹے ہیں اور آ کے کہا ہے کہ چچا اس ساری فوج کو کوفہ کی دیوار تک چھوڑ کر آؤں اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ لیکن جناب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہی مرضی ہے کہ ہم پیاسے جام شہادت کو نوش کریں، اور ہمارے نانا جناب رسول خدا آب کوثر لیے ہمارے منتظر ہیں، ہمیں وہیں جانا ہے۔ تو شہزادہ قاسم کی بھی اسی طرح ہوئی۔ اس کے بعد جب امام عالی مقام کی شہادت کا وقت آیا ہے، ان لائنوں کی میں سوچ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ شمر ذل جوشن، جب ان کے سینہ مبارک پر بے ادبی کی انتہا دیکھیے، وہ سینہ مبارک جسے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، اس سینہ مبارک پر جوتوں سمیت سوار ہوا ہے، اور سوار ہو کر جب ان کا گلا کاٹنے کے درپے ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بھی، چونکہ اس کو جنت عطا کرنا چاہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ آب کوثر کے لیے کیا تو جرم سے باز نہیں رہ سکتا، کہ ان کو اس وقت بھی اس کی بخشش کی پرواہ ہے۔ تو شمر ذل جوشن کیا کہتا ہے کہ جو کا ایک دانہ بھی یزید سے انعام میں ملے نا تو اس کو بھی ترجیح دوں گا آب کوثر پر۔ کس قدر بغض تھا ان کے دلوں میں۔ امام حسین علیہ السلام کی وصیت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے جو فالوور ہیں، میرے جو متقی ہیں، میری جو امت ہے، ان کو یہ پیغام دینا کہ جب بھی وہ ٹھنڈا پانی پئیں تو پیاسے امام حسین علیہ السلام کو ضرور یاد کریں۔ ہم جب بھی پانی پیتے ہیں تو ہم جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو اور امام حسین علیہ السلام کو، ان کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، سقائے سکینہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے لیے بھی اس بات کی بہت ضرورت ہے
کہ ہم وہ جو سبیل محرم میں لگاتے ہیں، ویسے بھی اگر کسی شاہراہ پر آپ دیکھیں، اگر آپ اپنے گھر کے باہر، مسجد کے باہر، کہیں بھی ایسی جگہ پر جہاں پہ لوگوں کا گزر ہوتا ہو، وہاں پر بنام امام حسین علیہ السلام، بنام تشرگان کربلا، اگر ہم وہاں کوئی بھی پانی کا اہتمام کر سکیں تو اس کا اجر جناب سیدہ زہرا دینے والی ہیں، کہ جو وہاں اپنے بچوں کو پیاس سے بلکتے دیکھ رہی تھیں، اور اس وقت بھی انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کی التجا اس لیے نہیں کی کہ اس وقت صبر نے جبر و استبداد کے مقابلے میں اپنی بلندی تک، اپنی اعلیٰ و عرفہ مقام تک پہنچنا تھا۔ اور وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، اسی پہ اپنی بات کا اختتام کروں گی کہ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، تو اشکوں کے جام لیے آج ہم ان پیاسوں کو درود و سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ہم سب کو نہ صرف اس دنیا میں سیراب کیا، ہماری سکائی کی، بلکہ آب کوثر کی صورت میں وہ وہاں بھی ہمارے اس لیے منتظر ہیں کہ ہم ان کی محبت میں اشک بہاتے ہوئے جب وہاں پر پہنچیں تو ان کے نانا کی بارگاہ میں اس لیے سرخ روح ہوں کہ یہ آنکھیں ہمیشہ اشک بار رہیں ان تشنگان کربلا کے لیے جن کو پانی کے 2 گھونٹ شہادت سے پہلے بھی نصیب نہیں ہوئے۔ بے شک بالکل ایسا یہ تذکرہ ہوا جناب بی بی سکینہ بنت الحسین کا، اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ تحفظ حرمت رسول کے لیے 5 سال کی عمر میں جو انہوں نے ایک بنیاد رکھی، پھر اس کو ہم نے پایہ تکمیل تک پہنچتے ہوئے کربل کے میدان میں دیکھا۔ جناب بی بی سکینہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب یہ تمام شہادتیں ہو گئیں، اس کے بعد جب پانی آتا ہے جناب بی بی سکینہ کے پاس تو وہ ڈھونڈتی ہوئی اپنے بھائی کو وہ پانی کا پیالہ لے کر جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو پہلے اپنے بچوں کو دو۔ کیا فرمائیں گی آخر میں؟ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے سکائی، حاجیوں کی سکائی جو ہے اس کی سعادت بخشی، اس بنو ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی میزبانی بخشی، بروز حشر بھی یہ میزبانی کریں گے، اور اس دنیا میں بھی انہی کا لنگر چلتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ جو بات آپ کر رہی ہیں، کسی نے کہا تھا ادیب رائے پوری نے کہ جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، اور جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، اور عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، ریت پر صبر کے ساتھ جو کتاب لکھ دی، آج ہر گھر کے اندر پانی، ہر ذی نفس کو جو پانی کی سعادت، جو کھانے کی، جو دسترخوان کی سعادت میسر ہے، وہ اسی خانوادے کی عطا اور دین ہے۔ اور یہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو اپنے دشمن کو شربت پلاتے ہیں، امام علی مقام علیہ السلام حر کے تمام ساتھیوں کو جو رستے میں پانی پلاتے آ رہے ہیں، جو وہاں پر بھی جو ان کے پاس موجود پانی تھا فوج اشکیا کو پانی پلا رہے ہیں، یہ اس خانوادے کی ریت اور روایت ہے کہ یہ خود بھی سکائی کرتے ہیں اور ان کے چاہنے اور ماننے والے بھی پانی پلاتے ہیں۔ دنیا میں آنے والی جتنی جنگیں ہیں وہ اپ کمنگ وارز پانی کے اوپر ہوں گی۔ تو آج امت مسلمہ اگر اس اہمیت کو نہیں سمجھے گی تو وہ 2 جرم جو ہے ان کا ارتکاب کرتی ہے۔ پہلا جرم ناشکریے قربانی اہل بیت کہ انہوں نے ہماری خاطر دین ہم تک پہنچانے کی خاطر کیا کیا سختیاں برداشت کیں، کیا کیا صعوبتیں ان کے اوپر توڑی گئیں، اور اس کے بعد آج اگر اللہ کی نعمت کے ہم منکر ہوتے ہیں، اس کا اگر ہم جو ہے اسراف کرتے ہیں اور اس کی ہم شکر گزاری نہیں کرتے، حفاظت نہیں کرتے، تو ہم کس دین کے پیروکار ہیں، کس عشق رسول کی بات کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بہتے پانی کو جو ہے اسراف کی اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے جو اپنی سنتیں، جو اپنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ تھا وہ ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں۔ آج اس امت کو اس طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور میں ایک بات ضرور کروں گی آخر میں کہ شکرانہ اہل بیت کے طور پر پانی پلانا شروع کیجئے۔ پاکستان کے ریگزاروں کی طرف دیکھیے، 15,000 میں ایک
کاریز بنتا ہے, ایک ٹیوب ویل لگتا ہے, ایک نل لگتا ہے. ہم میں سے کتنے مخیر حضرات ایسے ہیں کہ جو حکومت سے رابطہ کر کے یا اپنے طور پر ان علاقوں کے اندر, تھر کے ریگستانوں کے اندر, سندھ میں جہاں پر ہمارے مسلمان بہن بھائی گندا پانی پینے کے اوپر اور گدلا پانی پینے کے اوپر مجبور ہیں, تو ان کے نام کے جہاں دسترخوان لگاتے ہیں وہاں ان کے نام کے کنویں لگائیے, ان کے نام کے جگہ جگہ کے اوپر پانی کو بہترین صدقہ کہا گیا. یہ پانی جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مدینہ کے اندر بند کیا گیا, کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام پر بند کیا گیا, اس کو اس امت میں بھی رواج دیجئے. اور اسلام نے ہمیشہ کبھی بیچے ہوئے پانی کو نہیں جو ہے وہ فروغ دیا. پانی تو خیرات ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی. کربلا کے بعد اس امت تک اور اس بنی نوع انسانیت تک, حیوانات تک, چرند پرند تک, اس حشرات تک, درختوں تک, نباتات تک جو پانی پہنچا وہ اس خانوادے کی خیرات ہے. اس کی قدر کیجئے, عملاً اس کا شکر ادا کیجئے. اجرکم من اللہ. سلامت رہیں آپ, آباد رہیں. میرے مولا آپ کی عقیدت, مودت اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بے انتہا خوبصورت گفتگو. ضیا بطول صاحبہ آپ کا بے انتہا شکریہ. آپ کا نورید فاطمہ صاحبہ بے انتہا مہربانی آپ کی. سلام یا حسین, سلام یا حسین. آخر میں جس نقطے کی طرف نشاندہی کی نورید فاطمہ صاحبہ نے, یہ بہت اہم ہے. آج اگر ہم ذکر محمد و آل محمد, اہل بیت اطہار کرتے ہیں, جناب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کو ریلیٹ نہیں کرتے آج کی دنیا سے, تو ہم کس طرح سے جواب دہ ہوں گے اپنی آقا کی بارگاہ میں؟ ہمیں اپنے آج کے جو مسائل ہیں ان کو کس طریقے سے سولو کرنا ہے. ہم ان کے نام پہ بے انتہا بہت کچھ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر پریکٹیکل طریقے سے جب ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے, جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ علاقے جہاں پر گدلا پانی ملتا ہے, لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں ہے, اگر ہم نے ایسی کسی چیز کے بارے میں سوچ لیا, اور یہ مت سوچئے کہ وہ کریں گے یا وہ کریں گے, جو آپ کر سکتے ہیں اس فاختہ کی طرح ایک قطرہ اپنے نام کا اور اپنی طرف سے ضرور کیجیے, اور یہی آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا اس دنیا میں. امام حسین علیہ السلام کے نام پر میں گزارش کروں گی, جس کے پاس جو بہترین چیز ہوتی ہے, اور میری بہن کے پاس جو بہترین چیز ہے ان کی آواز ہے, اور میں چاہوں گی آخر میں کچھ عطا ہو. ہدیہ پیش کیجیے خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ. پانی پہ ظالموں نے پہرے لگا دیے ہیں, پانی پہ ظالموں نے پہرے لگا دیے ہیں. جو بٹھا دیے ہیں.
بچھا دیے ہیں، صابری نے اپنے مصلے بچھا دیے ہیں، وہ باغ مصطفیٰ کے ننھے سے پھول نوری، وہ باغ مصطفیٰ کے ننھے سے پھول نوری، ظالموں نے دیکھو پیاسے رلا دیے ہیں، ظالموں نے دیکھو پیاسے رلا دیے ہیں، پانی پہ ظالموں نے پہرے بٹھا دیے ہیں، ساجد یہ آل کا غم کیا ہو بیان کسی سے، ساجد یہ آل کا غم کیا ہو بیان کسی سے، اس غم نے آج ہم کو سب غم بھلا دیے ہیں، اس غم نے آج ہم کو سب غم بھلا دیے ہیں، پانی پہ ظالموں نے پہرے بٹھا دیے ہیں، جو ظلم بھی تھے ممکن کر کے دکھا دیے ہیں۔ سلام یا حسین